ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو پیڑوں، ندیوں اور ہریالی سے گھرا ہوا تھا، ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام یاسر تھا۔ یاسر کی عمر صرف 16 سال تھی، لیکن اس کا دل بڑا اور اس کا ایمان مضبوط تھا۔ اس کے والد ایک غریب کسان تھے جو دن بھر محنت کرتے اور گاؤں کے بازار سے اپنی فصل بیچتے۔ اس کی ماں گھر سنبھالتی اور بچوں کو تعلیم اور اچھی تربیت دیتی۔ گاؤں میں زیادہ لوگ تعلیم یا دولت کے لیے نہیں جا پاتے تھے، لیکن یاسر ہمیشہ دعا کرتا اور اللہ سے اپنی روح کو روشن کرنے کی خواہش رکھتا۔ یاسر بچپن سے ہی سچائی اور ایمانداری کا پیغام سیکھ رہا تھا۔ اس کے گاؤں میں ایک بزرگ مولانا کریم رہتے تھے جو ہر وقت لوگوں کو اللہ کی راہ پر چلنے اور برائی سے بچنے کی تعلیم دیتے۔ مولانا صاحب کے پاس ہر عمر کے لوگ آتے اور اپنی مشکلات کا حل پوچھتے۔ یاسر نے مولانا صاحب کے پاس جا کر ہر روز علم حاصل کرنا شروع کیا۔ اس نے قرآن اور حدیث کو پوری لگن سے سمجھا اور ہر دن اپنے اعمال میں انہیں عمل کرنے کی کوشش کی۔ ایک دن یاسر نے سوچا کہ وہ اپنی زندگی کا ایک قسم اللہ کی راہ میں خود لیا کرے گا، تاکہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرے اور دنیا کی لالچ اور پریشانیوں سے بچ سکے۔ اس نے مولانا کریم سے مشورہ لیا۔ مولانا صاحب نے اسے سمجھایا، یاسر، قسم لینا آسان کام نہیں، یہ صرف لفظوں کا نہیں بلکہ عمل کا بھی امتحان ہے۔ اگر تو اللہ کی راہ میں اپنا قسم لیتا ہے تو تجھے صبر، شکر اور ایمانداری کے ساتھ جینا ہوگا۔ یاسر نے پوری لگن اور ایمان کے ساتھ کہا، مولانا صاحب، میں اللہ کی رضا کے لیے اپنا قسم لیتا ہوں کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا، ہمیشہ مظلوم کی مدد کروں گا اور برائی سے دور رہوں گا۔ چاہے اس راستے میں مشکلات آئیں، میں نہیں رکوں گا۔ مولانا صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دعا کی، اللہ تیرا قسم قبول کرے اور تجھے ہر امتحان میں صبر دے۔ اگلی صبح یاسر نے اپنی زندگی میں نئے ارادے کے ساتھ نئی شروعات کی۔ اس نے سوچا کہ وہ گاؤں کے غریب اور مصیبت میں پھنسا لوگوں کی مدد کرے گا، لیکن صرف اللہ کے لیے۔ پہلی امتحان تب آیا جب گاؤں کے بازار میں ایک دکاندار نے چھپ کر پیسہ چرایا۔ سب لوگ چپ تھے، لیکن یاسر نے ہمت کر کے پیسہ واپس دکاندار کو دے دیا۔ دکاندار نے غصے نے کہا، یاسر، یہ تیرا کام نہیں، تیرے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ یاسر نے صرف مسکراتے ہوئے کہا، میں اللہ کے لیے سچ بولتا ہوں، مجھے ڈر نہیں۔ اس قدم کے بعد لوگ یاسر کی طرف دھیرے دھیرے عزت اور پیار سے دیکھنے لگے۔ اس کے قدم اللہ کی راہ میں مضبوط ہو گئے تھے۔ گاؤں میں مشکل وقت۔ کچھ مہینے بعد گاؤں میں ایک بڑا مشکل وقت آیا۔ ندی کا پانی بڑھ گیا اور گاؤں کے لوگوں کے گھر ڈوبنے لگے۔ یاسر نے بنا کسی ڈر کے لوگوں کی مدد شروع کی۔ اس نے لوگوں کو ندی سے بچایا، ان کے گھر سامان نکالنے میں مدد کی اور غریبوں کے لیے کھانا اور پانی کا انتظام کیا۔ اس وقت یاسر کی ہمت اور صبر سب کے لیے مثال بن گئی۔ لوگ اس کے پاس آتے اور کہتے، یاسر، ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ یاسر ہر وقت دعا کرتا اور کہتا، یا اللہ، تو ہی سب کچھ ہے، میری ہمت اور صبر تو ہی بڑھا۔ گاؤں کے ایک امیر آدمی نے یاسر سے کہا، یاسر، ہم تجھے پیسہ اور سکھ سمردھی دے سکتے ہیں اگر تو ہمارے ساتھ کام کرے اور اپنا قسم توڑ دے۔ یاسر نے صاف اور پوری ہمت کے ساتھ کہا، میں اللہ کے لیے اپنا قسم لیا ہے، دنیا کے سکھ میرے لیے کچھ نہیں، میرا ایمان اور قسم صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس کا جواب سن کر امیر آدمی بھی حیران رہ گیا۔ اس نے سمجھا کہ سچائی اور ایمانداری صرف لفظوں کا کام نہیں بلکہ عمل میں بھی وہ انسان کے لیے سب سے بڑی طاقت ہے۔ یاسر کا قدم اللہ کی راہ میں مضبوط ہو گیا۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو تعلیم دینی شروع کی، غریب اور بیمار لوگوں کی مدد کی اور لوگوں کو اللہ کے راستے پر چلنے کی تعلیم دی۔ اس نے قرآن کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کی۔ لوگ کہتے تھے، یاسر کا قسم اللہ کی راہ میں اصلی ایمانداری اور صبر کی مثال ہے۔ ایک دن گاؤں کے کچھ لوگ یاسر سے ناراض ہو گئے کیونکہ انہوں نے سوچا کہ وہ ان کی باتوں کو سمجھ نہیں رہا۔ لوگوں نے اس کے خلاف افواہیں پھیلائیں اور کہتے رہے، یاسر صرف اپنی خوشی اور اپنے قسم کے لیے کام کرتا ہے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔
यासिर ने शिकायत या गुस्से में जवाब नहीं दिया। उसने दुआ की और अपनी मदद और तालीम का सिलसिला जारी रखा। उसके इस सब्र और सब्र से लोग धीरे धीरे समझने लगे और उसकी असली नीयत को समझ गए। यासिर की जिंदगी में सबसे बड़ा इम्तिहान तब आया जब उसकी तबीयत खराब हो गई। उसके वालिद और माँ परेशान हो गए, लेकिन यासिर ने अपना कसम याद रखा और सब्र से सब मुश्किलात को झेला। उसने कहा, या अल्लाह, तू ही मेरा मददगार है, मैं सिर्फ तेरे रास्ते पर चलूंगा। अल्लाह ने यासिर को शिफा दी और उसके दिल और ईमान को और मजबूत बनाया। यासिर के अमल की वजह से गांव में बरकत आ गई। लोग ईमानदारी और सब्र सीखने लगे और गरीबों के लिए मदद का सिलसिला शुरू हुआ। यासिर ने एक छोटा सा मकतब बनाया जहां बच्चों को तालीम दी जाती और उन्हें अच्छी तरबियत दी जाती। मौलाना करीम ने यासिर से कहा, बेटा, तेरा कसम सिर्फ लफ्जों का नहीं, अमल का भी इम्तिहान है और तू इस इम्तिहान में कामयाब हुआ है। अल्लाह ने तुझे अपने रास्ते में मजबूत और सब्र वाला बनाया। यासिर ने दुआ की, या अल्लाह, मुझे हमेशा अपनी राह में चलने की ताकत अता फरमा और मुझे कभी तेरे रास्ते से भटकने ना दे।